السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کا فیوریٹ ناول سرخ آنچل سیزن 3، جس کا نیم یاریاں ہے۔ یہ ناول رائٹر نے آپ سب کے بہت فورس کرنے پر رائٹ کیا ہے، جس میں آپ کے فیوریٹ کپل حیدر اور لائبہ کا بہت کیوٹ سا رومانس ہے، وہ بھی آپ سب کی فرمائش پر، اور ان کے بچوں۔ کیا بتاؤں، اتنے مزے کے سب کریکٹرز ہیں، ان کی سٹوریز، مجھے تو بہت مزہ آیا ریڈ کر کے سیریسلی، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی بہت مزے کا لگے گا یہ ناول۔ اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں اب آپ سب کے کرش میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں جو کریکٹرز ہیں اشر، اذان، آئس، اور ایک اور کیا نیم تھا، اور میں بھول گئی۔ اوکے، وہ مطلب اس میں مجھے جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگے ہے وہ مجھے لگی ہے اشر کی سٹوری، اور آئس کی سٹوری بہت اچھا۔ لیکن اگر آپ سب کا رسپانس اچھا نہیں ہوا اور ویوز بھی نہیں آئے تو میں یہ ناول آگے بالکل بھی آپ کے لیے نہیں لاؤں گی سیریسلی۔ لیکن مجھے امید ہے آپ سب بہت اپریشیٹ کریں گے، تو پھر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ سیریل کلر اتنا موسٹ پاپولر ناول ہے یہ نا، اور یہ آپ سب نے بالکل بھی اس کو اٹینشن سے نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے رائٹر اس ناول کے ایپیسوڈ نہیں دے رہی، اور میں بھی نہیں چاہتی کہ ابھی اس کے ایپیسوڈ مزید آئیں، کیونکہ آپ لوگوں کے بالکل بھی اٹینشن اور ویوز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ناول کنٹینیو رہے تو پلیز کچھ تو کرو۔ باقی آپ سب سے اچھے کی امید ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سرخ آنچل سیزن 3 یاریاں، تانیہ طاہر ناولز، کیس نمبر 1۔ اشر ایک سانس کھینچ کر اپنے لبوں کو اس کے گھوننے پر اس نے دبا لیا تھا، اور اپنی تکلیف کو بھی اپنے اندر اتار لیا، جبکہ ہچکی بے ساختہ نکلی تھی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ میری کنڈیشن سمجھ سکتے ہیں۔ میری طبیعت نہیں تھی، پلیز مجھے آج معاف کر دیں۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ وہ جو اس کے سامنے کھڑا تھا سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج معاف کر دیں، آج میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ پر رحم کھائیں، مجھ پر ترس کریں۔ لک مائی بیلوڈ وائف، میں بہت بور ہو گیا ہوں تمہاری روز کی ان باتوں سے، کوئی نیا لفظ، کچھ نئے الفاظ سیکھ لو۔ وہ کچھ ناگواری سے بولا۔ میں پریگننٹ ہوں، اور آپ جانتے ہیں آپ کے 2 بچے ہیں، اور آپ مجھے اتنی اذیت دیتے ہیں۔ وہ ہچکیاں بھرتی بے بسی سے اپنی سرخ نظریں اس پر اٹھاتی بولی، اچھا تو تمہیں یہ سب اذیت لگتا ہے؟ تمہاری شکل تھی ایسی کہ میں تمہیں اپنا وقت دیتا؟ بگیڑو خاندان کی عورت ہو تم، ارے شکر مناؤ۔ اشر حیدر تمہیں اپنی تنہائی کا وقت دے دیتا ہے، اور ناشکری کر رہی ہو۔ وہ سکون سے کش بھرتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، اور اس پر احسان دھڑنے لگا جو بیڈ کے پاس زمین پہ بیٹھی تھی، جبکہ اس کا وجود ٹونس بچوں کے باعث اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ اپنا آپ بھی نہیں سنبھلتا تھا۔ اور اتنی چھوٹی سی عمر میں پریگننسی وہ شاید افورڈ نہیں کر پا رہی تھی، اور اس بات کو اشر خود بھی جانتا تھا، لیکن معلوم نہیں کس طرح وہ اسے اپنی عزت نفس کی دھجیوں کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے بے بس آنسو گلے میں اتارے اور اپنے وجود کو گھسیٹ کر بامشکل اٹھانے لگی۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتا کش پہ کش بھرتا اسے ہی جلتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو بامشکل اٹھی تھی۔ بکھرے بال اور سیاہ لباس میں اس کا گورا رنگ خوب آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا، جبکہ اشر کی بے حسی کی کئی نشان جو گزشتہ شب کے تھے اس کے چہرے، گردن اور بازوؤں پر تھے۔ وہ بصارت سے سر جھٹک کر اٹھ گیا۔ ڈاکٹر ہونا بھی جرم ہے، نائٹ ڈیوٹی، اور ایک تم۔ سیریسلی اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ نہ قوت سے دانت پیستا وہ کہتا، اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتا، وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا تھا۔ مجھے آزادی کب ملے گی اشر، اس قید سے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اس سے روز کا سوال کیا۔ گڈ، اچھا سوال ہے۔
لیکن روز میں تمہیں یہ کہتا ہوں اپنی اس بگیڑو بہن کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دو. ہنی سیریسلی مجھے تم سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. پھر سگریٹ 2 انگلیوں میں پھنسائے وہ ہاتھ اس کے گال پر رکھتا تھپ تھپ آ گیا اور وہ بے بسی سے دیکھتی رہ گئی. کہاں سے ڈھونڈ کے لاتی مہا ماپی کو وہ کہاں سے. وہ چلا گیا جبکہ وہ بری طرح روتی اور ایک دم اپنے وجود کو سنبھال کے بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کے پاؤں سوج گئے تھے. اس کے بستر کے سرہانے پر کئی دوائیاں رکھی تھیں. وہ آج اسے معاف کر گیا تھا. ہائی موم، آر یو آل رائٹ؟ اشر نے اس کا ہاتھ کسی پرنسس کی طرح اپنے ہاتھ میں لیا تھا جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا دی. جی ہم ٹھیک ہیں، بس ایک سرجری کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے اس لیے سانس پھول رہی تھی. وہ مسکرا دی جبکہ اشر نے اسے صوفے پہ بٹھایا تھا. سیریسلی؟ وہ نفی میں سر ہلاتا کیریڈائل اٹھا کر اپنے اسسٹنٹ کو کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کا کہنے لگا. اشر ہم ٹھیک ہیں. لائبہ نے پھر بھی نفی کی. آئی نو آپ ٹھیک ہیں. دیکھ رہا ہے مجھے آپ کتنا ٹھیک ہے. آپ بہتر جانتی ہیں اس ایج میں پریگننسی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. وہ ماں کی جانب دیکھتا ہوا بولا جبکہ لائبہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا. بالکل نہیں لگ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جسے ایک معصوم پر ترس نہیں آتا. لائبہ کچھ نہیں بولی. لیکن میرے باپ کو کون سمجھائے یہ بات؟ سر جھٹک کر کہتے وہ صوفے پہ ماں کو ایزی کرنے لگا. اشر آپ کو پتہ ہے نا ابھی بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. آپ ہمیں یہاں لٹا رہے ہیں. لائبہ فکر مندی سے بولی. میں دیکھ لوں گا. آپ ریلیکس کریں. جب آپ کی سانسیں ہموار ہو جائیں گی پھر آپ اٹھ سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ گھر جائیں گی بس. وہ ضدی لہجے میں بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا. آریان اور ڈیڈ بھی رات تک پہنچ جائیں گے. پھر میں پوچھتا ہوں اس آدمی سے کیا کرنا چاہتا ہے بالآخر. وہ اتنی آبادی بڑھا کر اسے گولڈ میڈل ملے گا کیا؟ وہ ذرا چڑھ کر بولا تھا. لائبہ خفت زدہ سے رہ گئی جبکہ اشر ہنسنے لگا. وہ اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی. سمجھتا ہوں چاروں کو ہی آ جاتا ہے کہ ڈیڈ آپ پر اتنا فدا کیوں ہیں لیکن پھر بھی اس عمر میں یہ ان کے چونچلے ہیں آپ کو ہر وقت پریشان رکھنے کے. وہ ہنستے ہوئے دوبارہ غصے میں بولا تھا. ہم ٹھیک ہیں آپ جائیں ڈیوٹی پر. لائبہ نے نرمی سے کہا تو وہ گہرا سانس بھر گیا. اتنی دیر میں کھانا بھی آ گیا تھا اور اس نے ماں کے سامنے خود سب ارینج کر کے رکھا. لائبہ البتہ اسے روکتی رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے سارا کام خود کیا تھا کیونکہ ان کا باپ ان کی ماں سے کم اور چاروں سے زیادہ کام لیتا تھا جس کی وجہ سے انہیں عادت تھی. اس نے ماں کے آگے کھانا لگا کے مطمئن ہو کے ماں کی جانب دیکھا. اب میں چلتا ہوں آپ کھا لیں اور کچھ نہیں چھوڑنا. کبھی آدھا کھانا چھوڑ دیں اور وہ آپ کے شوہر میرے پیچھے پڑ جائیں. وہ بولا جبکہ لائبہ ہنستی تھی. اوکے جائیں آپ. اس نے کہا تو اشر حیدر کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر نکلتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور وہ ایک بالکل سنجیدہ ڈاکٹر اشر بن گیا تھا. یہ ہاسپٹل لائبہ کا تھا. حیدر نے اسے پرائیویٹ ہاسپٹل بنوا کر دیا تھا یعنی اس کا خواب پورا کیا تھا. اور لائبہ کا ایک خواب یہ بھی تھا کہ اس کی سب سے پہلی اولاد ڈاکٹر ہی بنے جو کہ اشر کی صورت پورا ہوا تھا. جبکہ دوسرا آریان اپنے انٹرسٹ پر باپ کے شعبے کو اپنا چکا تھا. جبکہ حیدر کے بقول اسے عدالت میں کھڑے ہو کر ہرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا لیکن اس کی ہی اولاد نے سب سے پہلے اسے ہرایا تھا. اور حیدر کا اس دن بس نہیں چلا تھا. اٹھا کے چیزیں آریان کے سر پہ پھینکے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا. اگر سالار اس کی گدی پر 2 ہاتھ نہ لگاتا تو وہ آریان کی جان تو لے لیتا. جبکہ لائبہ تو بے حد خوش ہوئی تھی. اپنے بیٹے کی بلائیں اتاری تھی. اور تیسرے نمبر پہ اذان حیدر جو کہ کافی لاپرواہ طبیعت کے انسان تھا. وہ ابھی پڑھ رہا تھا اور یونیورسٹی میں تیسری بار اس کا آخری سال چل رہا تھا جس پر حیدر کی لعنت ملامت اتنی رہتی تھی کہ اکثر لائبہ سوچتی تھی کہ یہ حیدر کی اولاد نہ ہوتی تو شاید اب تک رونے بیٹھ جاتی. لیکن چونکہ وہ حیدر کا ہی بچہ تھا تبھی باپ کی
ڈانٹ پھٹکار پر بھی اس نے دوسری بار بھی اپنے ایگزامس کلیئر نہیں کیے تھے اور اب تیسری بار پیپرز دینے والا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر آئس حیدر، اس کی طبیعت اور مزاج اپنے بھائیوں سے بے حد مختلف تھا۔ وہ ان سب سے ہی دور رہتا تھا کیونکہ اس کا پیشہ ایسا تھا، اور سب کے روکنے کے باوجود اس نے خود دادا کا پیشہ چنا تھا، یعنی اس کے بقول اس کے کام میں آزادی اور بے فکری ہے۔ پھر خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی ایسی دی تھی کہ لڑکیاں مرد بھی چند لمحے ٹھہر کے دیکھتے تھے۔ وہ پاکستان کے ٹاپ ماڈلز میں شمار ہوتا تھا اور زیادہ تر وہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ بہت کم اس کا گھر آنا ہوتا تھا، اور حیدر آئس کی ان حرکات پر اس پر اکثر بھڑکتا تھا اور کئی بار اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، جبکہ وہ خود بھی ایسا ہی تھا ماضی میں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جو شکل وہ 2-3 ہفتوں میں دکھا دیتا، مہینے وہ شکل پھر غائب ہو جاتی تھی، اور 2 مہینے وہ اس کے پاس پلٹ کر بھی نہیں جھانکتا تھا۔ اس کے چاروں بیٹوں میں بہت کم غیب تھا، اور تقریباً چاروں ہی ایک عمر کے لگتے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ آئس سب سے چھوٹا ہے، کیونکہ اس کا کثرتی وجود وہ اپنے شعبے کی وجہ سے بہت مینٹین کر کے رکھتا تھا، اشر جتنا ہی لگتا تھا، جبکہ اشر اور اریان بھی جم جانے کی عادی تھی، سوائے اذان کے جو کافی سے زیادہ سست تھا، لیکن پھر بھی اس کی باڈی کافی مینٹین تھی، اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ جاتا۔ دوسری طرف آئس کے بعد حیدر کو بیٹی کی خواہش چڑھ گئی تھی، جسے لائبہ اپنی ضد پر جو کہ کم ہی چلتی تھی، اس کے سامنے اس کی بات کو اگنور رکھتی تھی، لیکن پھر وہ کامیاب ہو ہی گیا، اور اپنے چاروں جوان بیٹوں کے آگے وہ شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کے آگے شرمندہ تھی۔ جبکہ حیدر کا بس چلتا تو خوشی سے پھٹ جاتا۔ وہ تینوں باپ پر بگڑے تھے، جبکہ آئس نے بس خاموشی سے ماں کو دیکھا، اور اس کی ان خاموش نظروں سے وہ رونے والی ہوگی، اور پہلی بار حیدر سے لڑی تھی، اس کے کان پر جوں بھی رنگ جاتی تو بڑی بات تھی۔ اسے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، جو وہ کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہی تھے جیسے ہمیشہ تھے، اور اس گھر کی خوبصورتی یکجہتی میں ہی تھی۔ آج تک اس گھر کے دروازے سے مرتضیٰ ہاؤس کی نمبر پلیٹ نہیں اتری تھی، اور مرتضیٰ صاحب کی نشانیاں اور ان کی نسلیں اسی جگہ پروان چڑھ رہی تھیں۔ زریاب کی ایک بیٹی ادا تھی، وہ بہت پیاری تھی، جیسے روئی کا گولا، اور اتنی ہی حساس جتنی لائبہ تھی۔ معلوم نہیں وہ لائبہ پہ کیسے گئی تھی، اسی کی طرح بولتی تھی اور اسی کی طرح بے حد نازک سی تھی، جبکہ زریاب کے ہاں ایک بیٹا ساتھ جو ادا سے بڑا تھا، اور وہ باپ کا بزنس سنبھالتا تھا، جبکہ نور اور ایان کے ہاں بھی ایک ہی بیٹی تھی، عبیرہ، جو نیلی آنکھوں والی گڑیا لگتی تھی، اور اپنے سارے بچوں کو چھوڑ کر حیدر نے اذان کی عبیرہ سے منگنی کر دی تھی۔ اذان کو البتہ اس بات پر بہت اختلاف تھا، کیونکہ عبیرہ اور اس کی لڑائی ختم کرانے جو بیٹھ جاتا، وہ اپنے بال نوچتے اٹھتا تھا۔ البتہ باپ کے آگے اذان کو منہ دبانا پڑتا تھا، اسی وجہ سے ان کی منگنی ہوئی تھی۔ باقاعدہ کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا، لیکن یہ چاروں طرف عام تھی بات۔ اس کے علاوہ اشر کی شادی کا شوق سالار کو بے حد تھا، اور منہا کے سسرالیوں میں سے ایک لڑکی کو پسند کر کے اس نے اشر اور ماہم کی شادی فکس کر دی تھی، اور جب شادی کی تیاری مکمل ہوگی اور ماہم سمیت سب پاکستان آ گئے تو ماہم یہاں پاکستان آ کر مہندی کی رات ہی بھاگ گئی تھی۔ اشر غصے کا تھوڑا سخت تھا، اور بے حسی کا عنصر اس میں صاف دکھائی دیتا تھا۔ اسے نہ کسی کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی سے نرمی سے پیش آتا تھا، اور پھر کسی لڑکی کا اسے ریجیکٹ کرنا اس کے وجود میں جیسے کسی چھرے کی طرح کھونپا ہوا تھا، اور اس نے ایک ادھم اٹھا دیا تھا گھر میں، اور اس ادھم کا انجام یہ ہوا تھا کہ ماہم کی چھوٹی بہن جانا، جو شاہ زیب کی بھتیجی تھی، اس کا اور اشر کا نکاح کرا دیا گیا تھا۔
اشر یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے مجبوری یہ نکاح کرنا پڑا کیونکہ اسے اپنی عزت بھی پیاری تھی، اور اتنی پیاری تھی کہ اس نے حیدر کی بات پر سر ہلا دیا۔ لیکن اس دن ہوئی اپنی بے عزتی اور اپنی حیثیت کا ختم ہونا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور نکاح کر کے بنا رخصتی کے اس نے جانا کو ایسے چھوڑ دیا تھا کہ پلٹ کر شکل بھی نہیں دیکھی تھی، جبکہ ایسا سب کو لگتا تھا ایسا تھا کچھ نہیں، اور نہ ہی یہ جاننا چاہا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، جبکہ لائبہ کو اس لڑکی کا بہت احساس ہوتا تھا، لیکن وہ باپ بیٹے ایک جیسے تھے۔ 7 ماہ پہلے ہونے والے اس قصے کو وہ بھولا نہیں تھا۔ سب کے سامنے وہ بالکل نارمل لائف گزارتا تھا، اور ایک معصوم اس کے قہر کا نشانہ تھی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جانا کہ ماں باپ جس دن واپس جا رہے تھے اپنی بیٹی کو لے کے، اس دن اشر وہاں پہنچ گیا، اور اس نے پوری عزت اور احترام سے جانا کو ساتھ رکھنے کی خواہش کی، اور وہ لوگ اس کے اتنے بڑے دل پر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن سب کچھ اس سے الٹ تھا۔ یہ بات بس اشر خود جانتا تھا، یا پھر جانا، جو 7 ماہ سے ایک ایسے شخص کے ساتھ تھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور 7 ماہ سے دنیا سے کانٹیکٹ تو دور کی بات، اس نے اس ایک کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ نہ حیدر اس بے عزتی اور اپنے بیٹے کی آنکھوں کی بے چینی کو بھولا تھا، اور نہ ہی اشر اپنی بے عزتی اور ٹھکرا دینے کو بھولا تھا۔ تبھی اس لڑکی کو نکاح میں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے جان بوجھ کے اپنایا نہیں تھا، اور یہ حیدر کا حکم تھا، جبکہ بیٹا کچھ اور ہی کر چکا تھا۔ جبکہ آریان اور آئس کی اب تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اشر والا معاملہ ہی اس طرح بگڑا تھا کہ کسی اور کو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ تو مجھے اریٹیٹ کرنا بند کرو اور یہ فائلز دو مجھے۔ آریان کے ہاتھ سے فائلز کھینچ کر اس نے کیس اچھے سے اسٹڈی کیا۔ بات وہی ہے، یہ سب میں پڑھ چکا ہوں، تم نے اس میں کیا انوکھا پیدا کر لیا ہے؟ وہ اسے گھٹتا ہوا بولا۔ ڈیڈ کبھی تو مجھ سے جلنا بند کرے۔ وہ سر جھٹک کر فائل کھول کر اس فائل کے تیسرے پیج کو ریڈ مارکر سے مارک کر کے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ حیدر چونک گیا۔ 6 بار یہ فائل ریڈ کی تھی، اور 6 بار اسے یہ پوائنٹ دکھائی ہی نہیں دیا۔ اس نے آریان کی جانب دیکھا، جو باپ کو جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب میں نے ہی سکھایا ہے تمہیں، اوور سمارٹ نہ بنو۔ وہ فائلز اس کے سینے پر مارتا چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ آریان کا قہقہ بلند ہوا۔ اب یہ بات آپ مجھے کہنے دیں گے عدالت میں، آریان حیدر کا مقابلہ کرنے والا پیدا نہیں ہوا کوئی ڈیڈ۔ وہ اسے آنکھ مار کر کہتا سلگال گیا تھا۔ بلا بلا بلا، بکواس کم کرو اور اب اکیلے یہ کیس سولو کرو۔ وہ چڑ کر اٹھا۔ مائی پلیئر، وہ ٹھٹائی سے سینے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ کوئی اگر موقع رہ جائے نہ مجھے سلگانے کا، تو اس میں بھی اپنی شکل کو دکھا کر مجھے سلگا لیا کرو۔ حیدر نے دانت پیس کر کہا، اور وہاں سے نکلا، جبکہ آریان شانے جھکا گیا۔ البتہ وہ فائل ضرور اٹھا لی تھی، جو اس کے لیے کافی اہم تھی۔ اگر وہ نہ اٹھاتا تو اپنے کام کو کر نہ پاتا، اور اپنے کام کا جنون بالکل باپ کی طرح ہی تھا اس میں۔ وہ باہر نکلا تو حیدر کسی سے مل رہا تھا۔ آریان نے اپنے گلاسز لگائے اور وہاں سے گزر کے گاڑی میں آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں حیدر بھی گاڑی میں آ گیا، اور آریان نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہی تھی، وہ سب کو اس سہولت سے نظر انداز کرتا تھا جیسے کسی کی اہمیت نہ ہو۔ ہاں، جس کو اہمیت دیتا اسے سر پہ بٹھا لیتا۔ میں نے آپ میں دیکھی نہیں ڈیڈ، وہ سکون سے بولا تو حیدر نے اپنا ہاتھ بامشکل روکا تھا۔ پتہ نہیں کیسی اولاد ہے، آپ جیسی ہے، جیسی آپ نے چاہی ویسی اولاد ہے، اور آپ کون سا رکنے کو تیار بیٹھے ہیں؟ اولاد پر اولاد تو ایسے کر رہے ہیں جیسے اولمپک کھیل رہی ہوں۔ وہ بیزاریت سے تانا مار گیا، جبکہ حیدر اب اپنے ہاتھ کو روک نہیں سکا۔
تیرے باپا کو لیا ہے میں نے جو میرے اوپر بن رہا ہے؟ میری بیوی ہے، میں جو مرضی کروں۔ اریان منہ بنا گیا۔ آپ کی بیوی ہماری ماں بھی ہے، کچھ تو شرم کریں۔ اشر 29 سال کا ہے، میں 27 سال کا ہوں، اذان 26 سال کا ہے اور آئس 25 سال کا ہے، اور ہمارا نامعلوم نہیں بہن ہے یا بھائی کون آ رہا ہے؟ مطلب پوتے پوتیاں کھلانے کی عمر میں آپ کی اور آپ کی اور آپ ابھی تک اپنے شغل سے نہیں نکل رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہی ہے جو تم چاروں کی بکواس پر شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ موبائل نکال کے اسکرین پر نوٹیفیکیشن دیکھتا بولا، جبکہ اریان نے ضبط کیا تھا۔ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا، اور حیدر جو تھوڑی دیر پہلے لڑ رہا تھا اب اسے کسی کیس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا تھا، اور اریان بھی سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ حیدر کے ہر سوال کا جواب تھا اس کے پاس، اور وہ خوش بھی تھا اس کی ذہانت دیکھ کر، اور غصہ بھی کھا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت دونوں اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ اریان تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حیدر بھی اپنے کمرے میں جانے لگا تو ادا اس کے سامنے آ گئی۔ آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے؟ وہ مسکرا کر سوال کر رہی تھی۔ حیدر بھی مسکرایا۔ آف کورس کھانا ہے، میں لائبہ کو کال کرنے ہی لگا تھا، بٹ اب تم دے دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس کا گال تھپ تھپا کر کہہ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ ادا مڑ کر کچن میں آ گئی اور کھانا گرم کرنے لگی تھی۔ وہ حیدر کے کافی کلوز تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اسے لائبہ دکھتی تھی، اور تب بھی وہ اس سے کوئی خاصی محبت رکھتا تھا۔ ادا پرشوق سی جلدی جلدی اس کے لیے اور اریان کے لیے کھانا گرم کرنے لگی، اور باہر سب خواتینیں بیٹھی تھیں، اور تبھی لائبہ اور اشر بھی آ گئے۔ اشر ماں کو تھامے اندر لا رہا تھا، جبکہ لائبہ بے حد کنفیوز سی ہو گئی کیونکہ سب اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ادا بھی باہر آ گئی اور لائبہ کو دیکھنے لگی، جس کو 8 منتھ تھا، اور وہ سب مل کر بہت ہنسے تھے، جبکہ لائبہ جب سے پریگننٹ ہوئی تھی سب کے سامنے ہی کنفیوز سی ہوتی تھی۔ آؤ لائبہ بیٹھو، سیمل نے کہا تو لائبہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اشر بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ 2 راتوں سے جاگ رہا تھا، اب آنکھیں جل رہی تھیں، تب بھی وہ فریش ہو کر سونے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ اسے کسی کا خیال نہیں آیا تھا کہ ایک وجود اور بھی ہے۔ لائبہ کچھ خفیف سی کمرے میں آ گئی، اور غصے سے اس نے سارا سامان بیڈ پر پھینک دیا۔ حالانکہ وہ لوگ الگ گھر میں رہتے تھے، لیکن جب وہ چاروں ہوئے تو زیمل کی ضد پر وہ لوگ یہاں آ گئے، اور تب سے ہی وہ ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ حیدر شاور لے کے باہر آیا تھا، اسے دیکھ کر تو جی بھر کر پیار آیا تھا، اور وہ آگے بڑھا اور اس کو دونوں بازوں میں سمیٹ لیا۔ تمہیں کیا پتا تم کتنی پیاری لگتی ہو مجھے؟ وہ مسکرا کر آئینے میں اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہم سے دور رہیں، آپ ہمیں بالکل ٹھیک انسان نہیں لگتے۔ آپ نے بس ہمیں ساری دنیا کے آگے شرمندہ کرنا ہے۔ ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں سب ہمیں معنی کے عزیز سے گھورتے ہیں، ہر راؤ تو سب ہنستے ہیں، ہم تو کارٹون ہیں نا۔ وہ ناک چھڑا کر اس پر غصہ کرنے لگے، جبکہ حیدر دل کھول کر ہنسا۔ کیا ہوا، بھوک لگی ہے؟ حیدر نے سوال کیا، جبکہ لائبہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ حیدر کب تک تنگ کریں گے آپ مجھے؟ وہ رونے والی ہوئی۔ اٹس لاسٹ پرومس، اس کے گال پہ پیار کرتا بولا، جبکہ لائبہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ ایک بات سوچ رہے تھے ہم، اس کے سینے سے لگی بولی۔ حیدر البتہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہتی تھی تو ہر پریشانی سے وہ آزاد ہوتا تھا۔ ہاں بولو، اس نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں۔ حیدر اشر کا نکاح ہوا بھائی، اور اب تک جانا؟ حیدر کی سنجیدگی سے دیکھنے پہ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈیڈ کی ضد پر میں نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا ہے لائبہ،
وہ اس سے بہتر لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، اور ویسے بھی اسے جس میں انٹرسٹ ہوگا وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں کسی جانا کے دل کے لیے اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کروں گا، وہ دو ٹوک بولا۔ لیکن نکاح ایک بڑا بندھن ہے، اور وہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہی ہے۔ لائبہ اٹھ کر بیٹھی۔ تھوڑا مشکل ہوا تھا لیکن وہ بیٹھ گئی تھی۔ تم کچھ مت سوچو، ایزی ہو جاؤ۔ پچھلے 7-8 ماہ سے کون سا کسی نے اس بات کو منہ لگایا ہے جب کوئی اہمیت دے گا؟ وہ سر جھٹک کر اٹھ گیا۔ ادا میرا ویٹ کری ہوگی، میں باہر جا رہا ہوں، تم فریش ہو کر باہر آ جاؤ۔ اس نے اس کی پیشانی چومی اور اٹھ گیا۔ لائبہ کچھ نہیں بولی لیکن وہ بہت فکر مند ہوتی تھی جانا کے لیے۔